نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ سنت مؤکدہ قبلیہ ہوں یا بعدیہ ہوں، یعنی فرض نماز سے پہلے کی ہوں یا بعد کی ہوں۔ اسی طریقے سے نوافل وغیرہ کا اہتمام آپ گھر میں اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے پھر وہاں پڑھتے تھے۔ عموماً یہ تھا، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہوں، لیکن عام معمول یہ تھا کہ سنت گھر میں۔ اور یہی ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں معمول تھا، لوگ مسجد کے اندر فرض ادا کرتے تھے۔ پھر اگر یہ کہ کسی نماز کے بعد جب فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے، مثلا فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو اس میں کوئی بات ہو گئی، لمبی تفصیل ہو گئی۔ اور کچھ صحابہ مسجد میں بھی سنتیں پڑھتے تھے، ایسا بھی نہیں کہ ان کو اس کی اجازت نہیں تھی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ پڑھا ہو۔ تو عموم یہی رہا، عام معمول یہی رہا کہ سنتیں اور نوافل وغیرہ گھر میں ادا کی جائے، فرض مسجد میں پڑھی جائے، تاکہ گھر میں بھی برکت ہو اور ماحول رہے، اور اس کا بھی ایک اور پھر ایک اس میں اخفا بھی ہے، یعنی ذرا سا اپنی نفلی کاموں کو، فرض کے علاوہ کاموں کو ذرا چھپا کے کرنے کی فضیلت بھی ہے، تاکہ دکھاوا نہ ہو کہ آپ نفل پڑھ رہے تو ذرا لمبی، فرض نماز تو سب ساتھ پڑھیں گے تو سب کی ایک جیسی ہوگی، امام کی جیسی ہو یا ویسی سب کی ہوگی۔ نوافل اپنے طور پہ پڑھیں گے، اس کو لمبا کریں، خوب اس میں خشوع و خضوع پیدا کریں، تنہائی میں پڑھیں، جتنا ایسا سہولت ہو اور گھر میں برکت بھی حاصل ہو۔ تو اس کے فوائد بھی تھے، اور یہی طریقہ پھر رہا بہت عرصے تک۔ تو ہم سب اس کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ بزرگوں کو دیکھا کہ فرض کے بعد سنتیں مسجد میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اپنے تمام اساتذہ کو میں نے ایسے ہی دیکھا، حضرت کو ایسے دیکھا، مفتی صاحب کو ایسے دیکھا، تو دل میں خیال آتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو ایک دفعہ کسی سے میں نے پوچھا بھی، تو انہوں نے مجھے کہا، اس کا جواب بڑا سادہ سا، اس زمانے میں پرانی بات، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں تو گھر میں کام میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ راستے میں اگر وضو ٹوٹ گیا، گھر بالکل برابر میں تو ہوتے نہیں، تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ہمت نہیں کرتے، سستی ہو جاتی ہے۔ کھانا نکل گیا، کھانا کھانے لگے اور بھول ہی گئے، یعنی مشغول ہو جاتے ہیں، تو سنتیں رہ جاتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے، سنتیں مؤکدہ ہے، رہ جائے، نوافل رہ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی ادا کرے، تو وہ مسجد میں کر لے۔ پھر ایک اور اس میں بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اب گھروں کے اندر ظاہر بات ہے ماحول اس خشوع و خضوع کا نہیں ہے، تو اس میں نے اضافہ یہ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ گھر میں ماحول ہر ایک کے ہاں اب یہ ترتیب نہیں ہے کہ آپ نے نماز کی کوئی جگہ متعین کر دی ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور بزرگوں کے ہاں اپنے گھروں میں ایک جگہ نماز کی متعین ہوتی تھی، گھر کی ایک مسجد ہوتی تھی، سب لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب کوئی جگہ گھر میں ایسی ہوتی نہیں کہ آپ نماز اگر پڑھنا چاہیں، اس کو باقاعدہ بنانا چاہیں، وقف کرنا چاہیں اس کام کے لیے کہ ہر وقت نماز تلاوت وہیں ہوا کرے، کیونکہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، وہاں بھی کوئی ڈیکوریشن ہوگی، کوئی تصویر ہے، اللہ معاف فرمائے ٹی وی چل رہا ہے، آنا جانا کچھ نہ کچھ ہے، بے پردگی ہے، کچھ نہ کچھ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو گھر کے اندر وہ برکت نہیں رہی، اور مشغولی بھی، اور تیسرا یہ کہ پھر وہاں پر دوران نماز بھی ڈسٹریکشن، نماز آپ وہاں پڑھ رہے ہیں، دوسرے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے، بھلے اس جگہ نہ چل رہا، کوئی فون پر ہے، کوئی بیل آ گئی، اپنا موبائل برابر میں، اسی میں وہ لائٹ جل رہی ہے، اگر آپ نے نیچے رکھ بھی دیا ہے، جیب میں ہے تو بز کر رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کو وہاں سے کوئی کام ہے تو انہوں نے وہیں سے آواز لگا دی، آپ بھی نماز میں ان کی آواز سوچ رہے ہیں کہ نماز سے بعد جواب دوں گا، جواب تو پتہ ہے مجھے، لیکن نماز میں کیا دوں، اجازت ہوتی تو دے ہی دیتا۔ یعنی پوری توجہ جو ہے دنیا کے سارے کاموں میں کیا ہو رہا ہے، چار پانچ آگے پیچھے۔ تو ان ساری مفاسد کی وجہ سے، ان سارے نقصانات کی وجہ سے بزرگوں نے یہ رکھا کہ بھئی چونکہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے مسجد میں پڑھ لینا چاہیے۔ 10-12 سال پہلے میں نے حضرت سے بھی تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ، میں نے ان سے پوچھا کہ پرانی عادت سی پڑی ہوئی ہے گھر میں سنتوں کی، بچپن سے سنا تھا تو اس کے مطابق، تو کیا آپ نے کہا ایسے ہی کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے ایسے اجازت دی، یہ سوچ کے کہ نیا نیا اس کو سمجھ میں آ جائے گا جب موقع ہوگا، یا جو بھی ان کو لگا ہوگا۔ کل صبح میں نے جو ہے وہ ایک ملفوظ پڑھا حضرت کا اور حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کسی اور بزرگ کی بھی کوئی بات، تو بڑا میں حیران ہوا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم لوگ کی نظر کتنی کوتاہ ہے، اور حقیقت یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ آدمی اٹھے بیٹھے رہے، ان کی باتیں سنے نہیں، سیکھے نہیں، ان سے پوچھے نہیں،
تو ترقی بہت ساری چیزوں میں رک جاتی ہے، بہت سارے کام درست نہیں، بظاہر ٹھیک نظر آ ہوتے ہیں. تو وہ مفاسد تو تھے ہی، لیکن ایک اور بڑا مفسدہ انہوں نے بیان فرمایا، بلکہ انہوں نے وہی ایک وجہ بتائی. وہ یہ فرمایا حضرت نے کہ آج کل ماحول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے. تو اب کوئی شخص جو مسجد میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھے تو دوسرے لوگ اس کے بارے میں یہ بھی خیال کر سکتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، سنت کھا جاتا ہے، نہیں پڑھتا، تو بدگمانی کرے گا آپ کے بارے میں. اور جو لوگ پڑھنے کو اہم نہیں سمجھتے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بھی نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، کون سی بڑی بات ہے. تو ایک آدمی جو مقتدی ہے، ایک آدمی ہے جس کو لوگ لیٹ کے چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، دادا ہے، عمر میں سینئر ہے، تو لوگ کہیں گے جب یہ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. تو ان کو تو نہیں پتا کہ آپ گھر آ کے پڑھ لیں گے. تو ایک تو یہ کہ وہ آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے، ہم بھی نہیں پڑھتے، چھٹی، سب کے ساتھ چھٹی ہوگی. آپ گھر آ کے پڑھ لیں گے، انہوں نے نہیں پڑھی، پارٹی کر لی، بھاگ لیے، دوڑ لیے، ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے. اسی طریقے سے جو پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ بھی ایسے، یہ بھی سنت نہیں پڑھتے. بدگمانی نہ بھی کریں خیال کر کے تو وسوسہ تو آئے گا، خیال تو آئے گا کہ نہیں پڑھ رہے، شاید گھر میں پڑھتے ہیں، شاید نہ پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں، ہم گواہی نہیں دے سکتے اس بارے میں. تو حضور فرمایا کہ چونکہ آج کل اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کو مسجد ہی میں پڑھنا، مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. تو میں نے غور کیا اس پر، میں کہا دیکھو واقعی بڑوں کی نظر کہاں جاتی ہے جو ہماری نظر نہیں جاتی. بظاہر ہمیں یہ لگا کہ شاید زیادہ اقرب الی السنہ ہوگا. فرمایا حضرت نے کہ پہلے یہی افضل تھا اور یہی بہتر تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں، ائمہ کے ہاں، بزرگوں کے ہاں دین کا ماحول تھا، دین کا مزاج تھا. تو گھر میں پڑھتے تھے تنہائیوں میں، تو پتہ ہوتا تھا کہ ہر ایک پڑھتا ہے، اس کی اپنی اپنی نمازیں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں، خود اپنی فکر کے ساتھ چلتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ایسے شخص کا معاملہ بہت اچھا ہے، وہ پڑھے گا، ہمیشہ پڑھے گا اور سبھی پڑھیں گے، اس سے کسی کو بدگمانی بھی نہیں ہوتی کہ نہیں پڑھے گا. اب یہ ہونے لگا تو اب یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمیشہ حالات کے حساب سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ پڑھنا تو مسجد میں بھی جائز ہے اور گھر میں بھی جائز ہے. تو سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکثر ایسا کرتے تھے تو اس کو ہم غیر افضل اس کے مقابلے میں کیسے قرار دے سکتے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے مسجد میں پڑھتے تھے، اور وہ لوگ جن کو کہیں جانا ہوتا تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسجد میں پڑھنا ثابت ہی ہے. تو اب حال یہ ہے کہ جب کسی ایک مستحب کام میں یہ دونوں طرف جائز ہے، افضل ہوتا اور ہوتا تھا گھر میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول یہ، اور اس میں اخفا ہے، اس میں دکھاوے کی امکان کم ہے. تو اس کی برتری یہ تھی، وہ پازیٹیو چیز جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں اگر نیگیٹو چیز آ جائے، منفی چیز آ جائے، تو وہ مستحب عمل وہ پھر مستحب نہیں رہتا. وہ اسی وقت مستحب ہوتا ہے جب اس کے وہ سارے فوائد موجود ہوں. تو چونکہ اب وہ نہیں رہا اور سب اپنی کیفیت جانتے ہیں کہ گھر جا کے زیادہ بے احتیاط کرتے ہیں اور زیادہ بد احتیاطی، اور بلکہ یہاں ٹوپی کا اگر اہتمام تھا، اوپر اچھا سا جبہ وغیرہ پہنے ہوئے، تو گھر جا کے اپنے ہی عام سے لباس میں آئے اور اسی طرح سے بیتوں کے لباس میں بھی سنتیں پڑھ دیں، یہ اتارا وہ اتارا، ایسی پڑھ کے جلدی جلدی ٹکرا دیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، وہ خشوع پیدا نہیں ہوتا. تو اب اس میں چونکہ مفاسد زیادہ آ گئے، اس لیے وہ چیز مستحب نہیں رہے گی، بلکہ اس کے برعکس دوسرا والا عمل وہ بھی سنت ہے. دو عمل تھے سنت کے، ایک میں زیادہ فائدہ، جس میں زیادہ فائدہ ہوگا دوسرے کے مقابلے میں وہ مستحب بن جائے گا، دوسرے کے مقابلے میں وہ زیادہ افضل بن جائے گا. تو بس یہاں پر بھی افضل عمل، دونوں افضل ہیں، لیکن زیادہ افضل کون سا ہے، زیادہ اولا کون سا ہے، زیادہ مستحب پسندیدہ کون سا ہوگا؟ وہ عمل جس میں خیر زیادہ ہو شر کے مقابلے میں یا مفاسد کے امکان کے مقابلے میں. تو چونکہ گھروں میں پڑھنے میں یہ مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے مسجد میں ہی پڑھنا زیادہ افضل حضرت نے بیان فرمایا. انہوں نے تو اتنی تفصیل نہیں بیان کی، میں خالی سمجھانے کے لیے ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہ دل میں بڑی یعنی انشراح بھی ہوا، تسلی بھی ہوئی، اور بہت اطمینان ہوا کہ واقعی بزرگوں کو جو طریقہ دیکھا تھا وہ اسی یہ حکمتیں ہیں ساری اس کی. تو اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگلی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بھی کوئی کرنے کے کام ہے. ان کو تو پتہ نہیں گھر آ کے ابا کیا کر رہے ہیں، تو اپنے کھیل میں لگ گئے. تو اس کا معمول بنایا جائے کہ سنت موقدہ گھر میں پڑھنے کے بجائے اب مسجد میں پڑھیں. قبلیہ گھر سے پڑھ کے نکل گئے، بعدیہ پڑھ لیں، بعد تک کہ بچوں کو پتہ رہے، بڑوں کو پتہ رہے، آس پاس کے لوگوں کو پتہ. نوافل اس کے بعد چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، سنت موقدہ پڑھ لیں کے بعد پھر نوافل گھر آ کے پڑھ لیں.